اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 381۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کا آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک سب مہینوں سے بہتر ہے، جس کے دن باقی دنوں سے بہتر، جس کی راتیں باقی راتوں سے اور جس کی گھڑیاں باقی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ اور اس کے بعد وہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے تمہیں اپنی ضیافت و مہمانی کی دعوت دی ہے، جس میں تمہیں خدا نے صاحبان عزت و عظمت میں قرار دیا ہے، یعنی اپنی ضیافت و مہمانی کی دعوت دی ہے، اور جس میں تمہیں خدا نے صاحبان عزت و عظمت میں سے قرار دیا ہے۔ تمہارا اس مہینے میں سانس لینا تسبیح کا اور اس میں سونا عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ تمہارے اعمال اس میں قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں بھی پوری کی جاتی ہیں۔ پس تم صاف اور سچی نیت اور پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ خداوند عالم سے سوال کرو۔ کس کے ساتھ؟ پاک و صاف دل کے ساتھ خداوند عالم سے سوال کرو کہ اللہ تمہیں اس بابرکت مہینے میں روزے رکھنے اور تلاوت قرآن مجید کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ جو شخص اس بڑے مہینے میں اللہ کی بخشش سے محروم رہے گا وہ بدبخت ہوگا اور اس کی عاقبت خراب ہوگی۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطْشُهُ، اس مہینے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ اپنے مساکین اور فقراء کو صدقہ دو اور ان کی مدد کرو، اور اپنے بوڑھوں کی تعظیم کرو۔ دروس رمضان المبارک کتاب کا نام ہے۔ اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھو۔ زبان اور آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو، یعنی حرام کھانے، غیبت اور جھوٹ جیسے گناہوں سے بچاؤ۔ اور آنکھوں کا روزہ کیا؟ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے جن کا دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں بند کرو۔ یہ زبان کا ہے اور آنکھ کا روزہ ہے۔ اور جن چیزوں کا تمہارے لیے سننا حلال نہیں، اپنے کانوں کو ان سے بچاؤ۔ اب کتاب دیکھتے ہیں بہر قرآن ماہ رمضان۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرے تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں قرآن ختم کرنے کا ثواب خداوند عنایت فرمائے گا۔ مفاتیح الجنان۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ رمضان دیکھتے ہیں کہ رمضان کے معنی کیا ہے۔ رمضان کے معنی کیا ہے؟ عربی لغت کے ماہرین کی تشریحات کے مطابق رمضان لفظ رمز سے لیا گیا ہے، اور انہوں نے رمز کے معنی بیان کرتے ہوئے دو مفاہیم کا تذکرہ
کیا ہے؟ دو مفاہیم کیا ہے؟ نمبر ایک یعنی العین نامی عربی لغت کے مؤلف خلیل بن احمد کے بقول رمز کے معنی موسم خزاں میں ہونے والی بارش کے ہیں۔ یعنی کیا ہے؟ موسم خزاں میں ہونے والی بارش ہے جو سطح زمین سے گرد و غبار اور گندگی کو دھو ڈالتی ہے۔ یہ ہے نمبر ایک یعنی کیا ہے؟ العین نامی عربی لغت کے مؤلف خلیل بن احمد کے بقول رمز کے معنی موسم خزاں میں ہونے والی بارش ہے جو سطح زمین سے گرد و غبار اور گندگی کو دھو ڈالتی ہے۔ اس بنیاد پر اس مہینے کو رمضان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی روح اور اس کے نفس کو آلودگیوں اور نجاستوں سے صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ نمبر دو، تارخین مجموع بحرین میں احمد بن محمد نے مصباح المنیر میں لفظ رمضان کو رمز اور رمزہ سے ماخوذ قرار دیا ہے۔ کیا ہے؟ جس کے معنی وہ گرم اور سلگتی ہوئی ریت، یعنی کیا ہے؟ جس کے معنی وہ گرم اور سلگتی ہوئی ریت اور پتھر ہیں جو سورج کی براہ راست تپش سے جھلسنے لگتے ہیں۔ کیا ہے؟ جس کے معنی وہ گرم سلگتی ہوئی ریت اور پتھر ہیں جو سورج کی براہ راست تپش سے جھلسنے لگتے ہیں۔ لہذا اس ماہ مبارک کو رمضان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے گناہ اور گمراہیوں کے اسباب ختم کر کے انسان کے راستے سے کمال کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور اس کے اخلاق کی اصلاح اور پاکیزگی کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کیا ہے؟ لہذا اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو زمخشری کہتے ہیں کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں گناہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ کس میں؟ اس مہینے میں۔ یہ رمضان کا ایسا معتبر مہینہ ہے کہ اس میں گناہ بھی جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ احادیث کے مطابق رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کس کے ناموں میں سے؟ یعنی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ایک نام سعد بن طریف کہتے ہیں کہ ہم 17 افراد امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے۔ اس محفل میں رمضان کا ذکر چھڑ گیا اور امام نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ یہ رمضان ہے۔ کیا فرماتے ہیں پانچویں امام؟ ان 17 افراد سے کریں یہ نہ کہا کرو کہ یہ رمضان ہے۔ اور رمضان کہا گیا، رمضان آیا ہے کیونکہ رمضان اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کس کا؟ یعنی اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا آنے اور جانے اور تغیر اور تبدل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہا کرو کہ ماہ رمضان۔ کون فرماتے ہیں؟ کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کو کہو کہ ماہ رمضان نہ کہو بلکہ ماہ رمضان کہو۔ یہ کتاب ہے ماہ رمضان کے نام سے عنوانی کتاب ہے، صفحہ نمبر 8 ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے امام نے فرمایا کہ 17 افراد سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ مت کہو کہ رمضان بلکہ کہو ماہ رمضان۔ ماہ رمضان یعنی رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اور ہم کیا کہتے تھے؟ رمضان آ گیا، بلکہ ہمیں کیا کہنا؟ ماہ رمضان۔ کس سے کہنا ہے؟ یہ تغیر اور تبدل کے معنی میں، یعنی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نوم صائم عبادت و نفسہ تسبیح۔ کیا ہے کہ نوم الصائم عبادت و نفسہ تسبیح۔ اور اس مہینے میں روزے دار کا سونا عبادت ہے۔ کس کا؟ یعنی روزے دار کا سونا جو ہے وہ عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس مہینے میں روز و شب نماز، دعا، عبادت اور تلاوت قرآن وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ یعنی اس مہینے میں یعنی روزے دار کا سونا عبادت، اس کا سانس لینا عبادت۔ اور لوگ خوش نصیب جو اس مہینے میں روز و شب جس سے کہا جائے
وہ دعا، عبادت، تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہتے ہیں۔ کتاب کیا ہے؟ ساحل رحمت، ماہ رمضان المبارک، صفحہ نمبر 24 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ کون سا مہینہ؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں کس کو؟ یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اپنی کتاب قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا یہی وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ کون سا؟ یہ رمضان المبارک، یہی وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل اور برتر ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے افضل اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں۔ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ کیا ہے؟ یعنی یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ روزے کا وجوب، قرآن کریم کا نزول، لیلۃ القدر اور دیگر مناسبت اور اسی مہینے سے متعلق ہے۔ یہ مہینہ آتش جہنم سے نجات پانے کا مہینہ ہے۔ کس کا؟ یعنی آتش جہنم سے نجات پانے کا یہ مہینہ۔ کون سا؟ رمضان المبارک۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کے دروازے اللہ مخلص بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ کن کے لیے؟ یعنی اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے پروردگار عالم کھول دیتا ہے۔ اور اس مہینے میں ہر شب منادی یہ ندا دیتا ہے۔ کیا منادی ندا دیتا ہے؟ کہ حل من تائب۔ کیا ہے؟ حل من تائب، حل من سائل، حل من مستغفر۔ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ کیا ہے؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے؟ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے؟ کیا ہے سوال؟ منادی کیا ندا دیتا ہے؟ حل من تائب، حل من سائل، حل من مستغفر۔ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے؟ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے؟ آئیے، ماہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون سا؟ یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ کس کے اندر؟ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ لہذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں روزے رکھے۔ خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے۔ کس کے لیے؟ پروردگار عالم تمہارے لیے احسان وہ چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا ہے۔ اتنے ہی دن کا حکم اس لیے ہے کہ تم عدد پورے کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ کس کے؟ یعنی اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ چل نماز قرآن کے ساتھ کون کہنے؟ علامہ محسن قرافتی فرماتے کہ اس کے بعد روح کی پاکیزگی کا گناہ نہ کرنے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، توبہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ گناہ نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کس میں؟ ماہ رمضان میں گناہ نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ہم اس گناہوں سے بچیں۔ روزے کا سب سے اہم اثر ظاہر اور باطن اور تقوی الہی اور خوف خدا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔